اگر آپ کی لیڈرشپ اپنی وزارتوں کے لیے اپنے محکموں کے لیے ہر چیز پہ کمپرومائز کر جاتی ہے، مثلا کب کا یہ بہت دفعہ آپ کی پچھلی آئی ٹی کی منسٹری بھی جب آپ کو ملی تھی وہ بھی ایک آپ سمجھیں کہ بندر مارٹ بھی ملی تھی نا، کیوں آپ کو ملنی تھی وہ؟ اس لیے کہ جب حکومت میں شامل ہوئے ہیں تو ایم کیو ایم نے جو وزارتوں کی لسٹ دی تھی، 2 ہی وزارتوں کی دی تھی، تو اس میں آئی ٹی بھی تھی۔ میں کہتا نہ لیتا نا آئی ٹی، آپ لیتے وہ جس سے آپ کراچی والوں کے لیے سندھ والوں کے لیے بہتری کر دیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایم کیو ایم ایک ایسی جماعت ہے کہ جو جنون پاکستان کے سیاسی جماعتوں کی مخالف نہیں ہے بلکہ اس نظام کے خلاف ہے۔ پاکستان میں ہمیں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ جاگیردارانہ جمہوریت ہے اور ایک جاگیردارانہ نظام ہے، اور اس کے وطن سے کوئی خیر کی امید ہم رکھتے نہیں ہیں۔ تو جس وقت بہت ساری چیزوں میں نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ابھی ہماری کچھ چیزوں میں بات مانی گئی، جیسے کہ وہ بہت سارے کام جو کہ 2022 سے پہلے والی ایم کیو ایم نہیں کر سکی، ہم نے جیسے کہ سینسس کراچی کی بالکل ٹھیک نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی تقریباً ہم نے لڑ کر سمجھا کر دلیل کے ساتھ کراچی میں تقریباً 80-90 لاکھ لوگوں کو، یعنی کہ سینسس کا وقت تقریباً پورا ہونے والا تھا، ریٹیفیکیشن اور کنفرمیشن کے نام پہ مکمل کروائے ہیں۔ 77 سال سے حیدرآباد کو یونیورسٹی نہیں ملی تھی، اب ملی ہے۔ ان چیزوں میں ہم نے شکریہ ادا کیا ہے، لیکن ہم ہر حکومت سے یہ کہتے رہے کہ مسئلہ حل کرنا ہو تو آپ اس ایوان میں تبدیلی لائیں نا۔ یہ ایوان جو پاکستان کے ہیں، یہاں پر جاگیرداروں کی نمائندگی، جو کسانوں کی نمائندگی جاگیردار کر رہے ہیں، مزدوروں کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہے ہیں، ہم سب کی نمائندگی جو ہے خاندان کر رہے ہیں، اس میں تبدیلی لائے بغیر کوئی بہتری آئے گی نہیں۔ تو ایم کیو ایم کو تو کوئی ایسی شکایتیں جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ ہے ہی نہیں کہ اپنی سیاسی مسائل پہ زیادہ شور مچاتی ہے، عوامی مسائل پہ ہی۔ دیکھیں نا، آپ بڑی اچھی باتیں ہیں کہ جن جاگیرداروں کے خلاف یا نظام کے خلاف آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، آپ کے اندر جو لوگ آتے ہیں پیسے والے ہو جاتے ہیں، جاگیرداری بن جاتے ہیں، میں آپ کہتا ہوں نام لینا شروع ہو جاتا ہوں، چاہے عشرت العباد ہوں، چاہے وہ بابر غوری ہوں، چاہے کوئی بھی آپ لے لیں، آپ کیسا تضاد ہے یہ؟ ہاں، 2 باتیں، یہ سارے نام 8، 10، 12 یہ سب کو پتہ ہے، وہ سینکڑوں لوگ نہیں پتہ ہیں جو اس آنے کے بعد یہ مکمل طور پہ نقصان کا سودا۔ فیئر انف، دیکھیں لیکن آپ لوگوں نے ان پہ کمپرومائز کیا، میں یہ کہہ رہا مثلاً ہوں، کیا؟ مثلاً آپ نے ان کو رکھا اپنی صفوں میں۔ اچھا، وہ لوگ تھے تو نہیں نا۔ بابر غوری کے بارے میں تو صرف میں اتنا کہوں گا کہ جب میری پہلی ملاقات ہوئی ہے 93 تک، تو ہم نے نام نہیں سنا تھا ان کا، بلکہ مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ جب ان کا نام ان کی حلیم کی پارٹی سے شروع ہے ان کا نام، اس کے بعد ہم سنتے ہی رہے ہیں۔ تو 93 میں میرے پاس اپروول کے جب نام آئے تھے تو میں نے پوچھا سب سے کس کا نام ہے، کسی کو صحیح طرح پتہ نہیں تھا، تو نام ختم ہو گیا۔ پھر بعد میں ہی روپوش ہو گیا تو وہ دوبارہ نام ایم پی کے لیے آیا۔ تو جب میں پہلی دفعہ ملا ہوں تو ان کا میرا خیال ہے 1000 گز کا بنگلہ تھا ان کے پاس نارتھ آباد میں۔ باقی کیا ہوتا رہا ہے کیا نہیں ہوتا رہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں اس دور میں جس میں ایم کیو ایم فارغ ہوئی ہے، جس میں لوگ سمجھتے ہیں ایم کیو ایم کا سب سے اچھا دور رہا ہے مشرف صاحب والا، جس میں انگیج کر کے ایم کیو ایم جیسی نہیں رہنے دی گئی ہے، تو اس دور میں نہیں تھا پاکستان میں، ایگزائل میں تھا۔ تو آپ صحیح کہتے ہیں، ایم کیو ایم جیسی سیاسی جماعتوں کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے تھی، لیکن وہ جو اس وقت کی ایم کیو ایم تھی وہ سمجھتی تھی اس اچھے دور میں بھی کہ ایم کیو ایم حالات جنگ میں، کیونکہ ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ 1992 میں جو آپریشن ہوا ہے اس کی وجوہات آج تک تلاش نہیں کی جا سکی ہیں۔ 1990 میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں ایم کیو ایم نے 15 ایم این اے کھڑے کیے تھے، 15 کے 15 جیت گئے تھے، نتیجہ 100% تھا۔ سندھ کی سیاست میں کوئی جماعتوں سے زیادہ نا لسانی بنیاد ہے کہ کتنے اندرونی سندھ میں رہنے والوں کی سیٹیں ہیں، کتنی شہری سندھ والوں کی۔ تو ہمارے پاس 28 سیٹیں تھیں اور ہم 50% حکومت شیئر کرتے تھے، سب سے بڑے اتحادی تھے۔ تو اور اس 1.5 سال میں ہم نے اتنا کام کیا تھا کہ 18 جون 1992 کو لگتا یہ تھا کہ ایم کیو ایم اب مستقل اس شہر کی نمائندگی ہوگی۔ کوئی آپ ایسے نام بھی تلاش کر کے نہیں دے سکتے جس میں آپ کہیں کہ بھئی یہ لوگ ارب پتی کروڑ پتی کیسے بن گئے۔ ہم نے 1.5 سال میں بہت سارے کام کرائے تھے، اس کے باوجود ہمارے خلاف آپریشن ہو گیا۔ یعنی کہ ایم کیو ایم کی سائز کی جماعت کے پاس جتنا مینڈیٹ ہو سکتا تھا، میگزیمم مینڈیٹ 18 جون 1992 کو تھا، اور 19 جون 1992 کو ہمارے خلاف آپریشن ہو گیا اس پوری سیاسی طاقت کے ساتھ، ایم این ایز، ایم پی ایز، وزراء اور میئر ڈپٹی میئر جو کہ بلا مقابلہ جیتے تھے،
اس پوری سیاسی مینڈیٹ کے ساتھ, سیاسی جدوجہد کے ساتھ ہم 2 گھنٹے کا اس آپریشن کو ڈیلے کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اپنا خالد بھائی, میرا اب ایک پرابلم ہے کہ میں ایم کیو ایم کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور میرا بہت سافٹ کارنر ہے ایم کیو ایم کے ساتھ. جی, میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پڑھے لکھی جماعت ہے پاکستان کی. ہمیشہ آپ لوگ کی طرف سکڈ مار جاتے ہیں, جیسے موٹر سائیکل سکڈ ہوتی ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ سکڈ ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب دیکھیں, اگر ہم تناسب نکالیں تو پاکستان کی کسی جماعت میں 100% لٹریسی نہیں ہے, ایم کیو ایم کے اندر ہے. اگر ہم نکالیں محب وطن لوگوں کا تو ایم کیو ایم کے اندر ہیں. اگر ہم نکالیں جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی وہ ایم کیو ایم کے اندر ہیں. لیکن آپ کی لیڈرشپ اپنی وزارتوں کے لیے, اپنے محکموں کے لیے ہر چیز پہ کمپرومائز کر جاتی ہے. مثلا کب کا یہ بہت دفعہ آپ کی پچھلی آئی ٹی کی منسٹری بھی جب آپ کو ملی تھی, وہ بھی ایک آپ سمجھیں کہ بندر مارٹ بھی ملی تھی نا. کیوں اپنا آپ کو ملنی تھی وہ؟ اس لیے کہ جب حکومت میں شامل ہوئے ہیں تو ایم کیو ایم نے جو وزارتوں کی لسٹ دی تھی, 2 ہی وزارتوں کی دی تھی, تو اس میں آئی ٹی بھی تھی. میں کہتا نہ لیتا نا آئی ٹی, آپ لیتے وہ جس سے آپ کراچی والوں کے لیے, سندھ والوں کے لیے بہتری کر سکتے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس وقت جو ڈسکشن ہوئی تو بہت ساری ایسی وزارتیں تھیں جن کے بارے میں کہہ رہے تھے یہ تو اب ریگولیٹری, یعنی کہ یہ اب ان کے پاس ریگولیٹری کردار ہے, ایگزیکیوٹری نہیں ہے. جیسے ہماری پورٹ اینڈ شپنگ ہے, اس کے بارے میں بھی تھا کہ اتنا انفلوئنس ہے باقی لوگوں کا کہ شاید کچھ نہ کر پائے. مجھے اس حوالے سے سچی بات یہ ہے کہ اتنا تجربہ نہیں تھا کہ میں یہ کہہ سکتا. یہ میں کیونکہ آ رہا تھا تو اس ایفوریا میں تھا کہ اس والی منسٹری میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, اس کے امکانات بھی تھے. ایک جو بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں وہ میس نے حل کر دیا تھا اس مسئلے. 2 لاکھ لوگوں کی ٹریننگ کا فن لینڈ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. اگر یہ صرف ہو جاتا تو آج پاکستان کا, ہمارے دور میں, میرے اور امین الحق کے دور میں پاکستان کی جو سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہے وہ 80% بڑھی ہے. تو ایک تو یہ آپ کا سوال بڑی حد تک صحیح ہے کہ پھر وہ جو کام آپ کرتے وہ نظر نہیں آتا ہے. آپ کو ایسی اپنی سیاسی ضرورت کے لیے تو ایسی منسٹریاں لینی چاہیے کہ کچھ نوکریاں دے سکیں, کچھ لوگ دیکھ سکیں. لیکن حالات جس طرح تبدیل ہو رہے ہیں اس میں اگر آنے والے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, وہ کیلکولیشن کی غلطی ہو سکتی تھی, لیکن سچی بات ہے کہ اس میں بھی ہم اپنا کام کر گئے تھے اور اس کو ہم وہ نہیں کر سکے, شوکیس نہیں کر سکے. میں بھی ہوٹل سے یہاں تک آیا ہوں گاڑی میں. کل رات کو میں ایک جگہ گیا ڈی ایچ اے کے اندر, اور وہاں پیپلز پارٹی والے تھے. ان کو بھی میں نے ایک سوال پوچھا, آپ کو بھی میں ایک ہی سوال پوچھا, اور دونوں کا ایک ہی ہے. آپ بھی بہت اچھے ہیں, پیپلز پارٹی بھی بہت اچھی ہے, کراچی والوں کا کیا قصور ہے؟ ایک سڑک نہیں صحیح ہے, ایک آپ نے اس شہر کو ایسا کر دیا جیسے آصیب زدہ شہر ہے. یہ لگتا ہے جنات ہے یہاں پہ جن کا, اور پیپلز پارٹی آپ پہ بلیم کرتی ہے, آپ ان پہ بلیم کرتے ہیں. عوام کیا کرے؟ اچھا نہیں, عوام بھی کچھ نہ کرے. بات اصل یہ ہے کہ کیا یہ 2008 میں ایسی شہر تھا؟ نہیں تھا نا. تو اس کے بعد کس کی حکومت آئی ہے؟ 15 سال سے آئی ہے نا پیپلز پارٹی کی حکومت, پھر 18ویں ترمیم ہو گئی ہے. تو وہ نظام, وہ جس کو آپ کریڈٹ نہیں ابھی دے رہے تھے نا جنرل مشرف کو, اس کو بھی کریڈٹ دے دینا. اس نے تو ایم کیو ایم خراب کیا آپ کے خیال میں؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا مشرف صاحب نے خراب کی, اس دور میں خراب ہوئی, چاہے ہماری غلطیوں سے ہوئی ہو نا. تو مشرف صاحب جو نظام لائے تھے اور ایم کیو ایم تھی, اس نے ڈیلیور کیا نا. آج کراچی حیدرآباد میں جو کچھ ہے اور جتنا ہے, انہی ادوار میں جب ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ کے ساتھ اختیار رہا. ڈاکٹر فاروق ستار 28 سال کی عمر میں بنے میئر. ایم کیو ایم نے ان حالات میں الیکشن لڑا تھا کہ آدھی لیڈرشپ جیل میں تھی اور آدھی روپوش تھی. 80% ایم کیو ایم 25 سال کی ہی نہیں تھی کہ وہ الیکشن میں حصہ لیتی. تو ہم, اور ایم کیو ایم لینے میں ریلیکٹنٹ تھی, تو اس نے اے پی ایم ایس او سے لڑکے لیے. ڈاکٹر فاروق ستار, متین یوسف وغیرہ. ایم کیو ایم کو تو کوئی مرکزی لیڈر الیکشن لڑا ہی نہیں. فاروق ستار نے جنوری میں حلف اٹھایا اور جولائی کے اندر پورے ساؤتھ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ منظور کروا لیا. اب سوال ہمارا بنتا ہے, آپ کا بھی بنتا ہے ہم سے, کہ پھر کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی آ گئی, محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت آ گئی, اور انہوں نے وہ ساورن گارنٹی نہیں دی اس شہر کے لیے جو اس وقت 70% پاکستان کا ریونیو بنا کے دیتا تھا. لاہور میں بن گئی نا اورنج ٹرین. لاہور میں جو وہ ہے یہ جسے میٹرو بس کہتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا, آپ زمانے میں بڑے انگیج تھے. نہیں, مصطفیٰ کمال
بھائی جب ناظم تھے تو بھائی وہ یہ آئیڈیا وہ لے کے آئے 6 مجھے یاد ہے یہ کریڈٹ مصطفیٰ کمال کا